سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شوٹر۔ یہ سنائپر کا پارٹ 3 ہے اور آپ سن رہے ہیں شوٹر کی قسط نمبر 18۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ گھٹیا انداز میں بولا، ابے بھوتنی کے، کیوں اپنی کھال اتروانے پر تلا ہے؟ کیا لگتا ہے میں ناک سے روٹی کھاتا ہوں؟ آکاش چڈا تیری بہن کا یار تو ہو سکتا ہے، تم خود نہیں۔ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پھیکے لہجے میں کہا، میرا نام سلیم شاہ ہے۔ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا تھا؟ ایک ہندو سنائپر شری کانت نے۔ وہ اکھڑ لہجے میں بولا، شیام راؤ کے مطابق تو کوئی پاسکل نامی شخص تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، پاسکل نامی اسرائیلی سنائپر بھی اس کا ساتھی تھا۔ اب یہ واضح نہیں کہ تمہارے بھائی پر گولی چلانے والا کون تھا۔ اس نے اگلا سوال پوچھا، وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑے تھے؟ میں نے کہا، شری کانت کے ساتھ میری پرانی انبن ہے، البتہ پاسکل کو میں نہیں جانتا۔ شاید شری کانت نے اپنی مدد کو اسے اسرائیل سے بلایا ہے۔ دونوں میں پرانی دوستی تھی، اسی ناطے وہ اس کی مدد کرنے چلا آیا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ کوئی تمہیں مارنے کو اسرائیل سے سنائپر منگوائے گا؟ میرے لبوں پر تبسم نمودار ہوا۔ یہ سوال تو تمہیں شری کانت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس وہ باقی نہیں رہا۔ اس نے استہزائی کہا بلند کیا، گویا تم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ باقیوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، نہیں، اسے جب پتا چلا کہ اس نے غلطی سے رمیش بابو کے بھائی کی ہتیا کر دی ہے تو اس نے ڈر کر آتما ہتیا کر لی۔ وہ میرے استہزائی انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولا، شاید اس نے میری وجہ سے خودکشی نہ کی ہو، مگر وہ کسی سے بھی پوچھتا تو اسے یہی مشورہ ملتا، اور اگر تم میں بھی عقل ہوتی تو ایسا ہی کرتے۔ میں بے نیازی سے بولا، سچ کہا، مگر سوچتا ہوں کہ موت آنے تک زندہ رہنے میں کیا قباحت ہے۔ وہ تل ملاتے ہوئے بولا، ابے کسی گھٹیا شاعر کی ناجائز اولاد، سیدھے طریقے سے بکو۔ میں اطمینان سے بولا، تمہاری ڈینگیں سن کر اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا، شیام راؤ نے بتایا ہے کہ تم بھی سنائپر ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تعلق پاکستان آرمی سے ہے اور شری کانت کا تعلق انڈین آرمی سے تھا، درست؟ اس نے تصدیق چاہی۔ میں نے دوبارہ اوپر نیچے سر ہلا دیا تھا۔ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا، پھر سرکاری دشمنی ذاتی رنجش میں کیسے بدلی؟ میں رسان سے بولا، ہزیمت اٹھانے پر گاہے گاہے کوئی کم ظرف اسے ذاتی جنگ بنا لیتا ہے۔ باس، یہ دیکھیں۔ رمیش کے پہلو میں بیٹھی کتالا نے موبائل فون اس کے سامنے پکڑا۔ رمیش کی نظریں موبائل فون کی سکرین پر چپک گئی تھی۔ مجھے دکھائی تو کچھ نہ دیا، البتہ سماعتوں میں آواز آنے لگی تھی۔ یہ تجزیہ میں پہلے بھی سن چکا تھا، جو شری ناتھ کی موت پر ایک غیر معروف سے ٹی وی چینل نے پیش کیا تھا۔ اس میں اینکر نے شری ناتھ کی موت کی وجہ مجھے ٹھہرایا تھا اور وضاحت یہ کی تھی کہ شری ناتھ اپنی تقاریر کے ذریعے انڈین سرکار پر زور دے رہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرے۔ اس اینکر نے اس قتل کے ڈانڈے وگنیش شکلا اور اس کے باپ دھریندر شکلا کی ہتیا سے بھی جوڑے۔ اس دوران میں سکرین پر میری مختلف تصاویر بھی دکھائی جاتی نہیں تھی اور اتفاق یہ تھا کہ اس وقت میں اپنے اصل حلیے میں تھا۔ تو تم ایس ہو اور تمہارا اصل نام راجہ ذیشان حیدر ہے، اور تم وہی سنائپر ہو جس نے گزشتہ دنوں وگنیش شکلا کو قتل کیا اور اس سے پہلے اس کے باپ رندھیر شکلا کی ہتیا کی، اور اب شری ناتھ بھی تمہارا نشانہ بنا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ نشست چھوڑ کر وہ قریب ہوا اور اکڑو بیٹھتے ہوئے میری ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر سر کو یوں اونچا کیا جیسے ڈاکٹر مریض کا گلا دیکھنے کو اس کا سر اوپر کرتا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے اطمینان سے کہا، کیا یہ ایسا راز ہے کہ مطلع ہونے پر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا؟ وہ زہریلے لہجے میں بولا، فائدہ تو کافی ملنے والا ہے برخوردار۔ سنا ہے وگنیش شکلا کی بیوہ سنتھوکی شکلا نے تجھے مارنے والے کے لیے کافی بڑی رقم کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہ خبر زیر زمین حلقوں میں کافی مشہور ہو چکی ہے۔ میرے ہونٹوں پر استہزائی ہنسی نمودار ہوئی۔ زندہ اس کے حوالے کر دو تو شاید زیادہ انعام مل جائے۔ وہ چٹخارا لیتے ہوئے بولا، صحیح کہا، مگر تمہیں مارنے میں الگ ہی مزہ آئے گا۔ میں طعنہ زن ہوا۔ امید تو یہی ہے کہ جب تم ایک بندے ہوئے شخص کو گولی مار کر اپنی بہادری کا اعلان کرو گے تو ہر کوئی تھو تھو کر کے داد اور تحسین کے ڈونگرے برسائے گا۔ اس نے کہا بلند کیا، بندے ہونے سے پہلے تم آزاد تھے بچے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اب یہ بتاؤ کہ میں یہاں آیا کیوں تھا؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے فکرہ مکمل کیا، مہیش بابو کے ساتھیوں کو ملنے، کیونکہ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہو چکا تھا اور تمہارے آدمیوں نے مجھے دھوکے سے گرفتار کر لیا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، چاہوں تو ہاتھ کھول کر 1 منٹ میں تمہاری اکڑ خانی نکال سکتا ہوں۔
بلکہ یہاں موجود ہر شخص تنہا اور خالی ہاتھوں تمہارا بھرکس نکالنے کی شکتی رکھتا ہے، بشمول ٹینا بیبی کے۔ لیکن فضول اچھل کود اپنا وتیرہ نہیں ہے، اس لیے آرام کرو جب تک تمہیں سنتوکھی شکلا کے حوالے نہیں کر دیتا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں پیشکش کی، میرے ساتھ سودا کر لو، جتنی رقم مسز شکلا دے گی میں اس سے زیادہ دینے کو تیار ہوں۔ وہ بالے کی طرف متوجہ ہوا، اس کی جیبیں خالی کرو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے قریب ہوا اور میری جیبوں کا صفایا کر دیا۔ پہلے بھی اس نے تلاشی لی تھی اور ہتھیار کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر اب تو اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ رمیش میرے سامان کو دیکھتے ہوئے زہر خند ہوا۔ سونے کی ایک زنجیر، 3 لاکھ روپے اور 2 پستول لے کر تمہیں چھوڑ دوں کہ میرے سالے لگتے ہو؟ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، تو بہنوئی سمجھ کر مہربانی کر دو۔ ایسا جلد بازی اور نادانستگی میں ہوا تھا، مگر کمان سے نکلا تیر اور ہونٹوں سے نکلے الفاظ واپس نہیں ہو سکتے۔ میرے الفاظ نے بھی جلتی پر تیل چھڑکنے کی طرح اثر کیا تھا۔ تیری تو، مغلظات بکتے ہوئے اس نے مجھے ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ اس کے چیلے بھی چیل کی طرح جھپٹتے ہوئے خوشامد کو پہنچے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے ان گنت چوٹیں سہنا پڑی تھیں۔ پھر میرا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا اور درد اور تکلیف کا احساس جاتا رہا۔ میں نے ہوش میں آنے پر خود کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ کمرہ ہر قسم کے سامان سے عاری تھا۔ فرش پر چٹائی تک موجود نہیں تھی، میرا کوٹ وغیرہ بھی انہوں نے اتار دیا تھا۔ سادہ لباس میں ننگے فرش پر لیٹے ہوئے میں اچھی خاصی ٹھنڈ محسوس کر رہا تھا، البتہ سردی اتنی زیادہ نہیں تھی جو میری برداشت سے باہر ہوتی۔ میں ٹہلنے لگا، خواہ مخواہ کا کھٹ راگ کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ مہیش بابو کی ہلاکت میں میرا ہاتھ تھا، نہ میری کسی غلطی کے باعث اس کی ہتیا ہوئی تھی۔ پھر مجھے مورود الزام ٹھہرانا کسی طور مناسب نہیں تھا، البتہ شناخت ہونے کے بعد رمیش بابو کا مجھے سنتوکھی شکلا کے حوالے کرنا سمجھ میں آتا تھا۔ ایک غنڈا پیسے کمانے کا کوئی موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ اگر سنتوکھی شکلا نے زیر زمین حلقوں میں میری گرفتاری پر انعام کا اعلان کر رکھا تھا تو یقیناً میرے پکڑے جانے کی شہرت بھی ہونی تھی۔ ایسی صورت میں کرن چاولہ تک بھی یہ خبر پہنچ جاتی اور پھر اس نے بھی بدلہ لینے کو میدان میں اتر آنا تھا۔ وہ میری وجہ سے معذور ہوا تھا اور یقیناً اس کی کوشش یہی ہونا تھی کہ من چاہا بدلہ لے سکے۔ مجھے ہوش میں آئے قریباً گھنٹہ ڈیڑھ ہوا تھا جب کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں اس طرف متوجہ ہوا، کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور پھر ایک کواڑ کو دھکیلتے ہوئے بالا اندر آیا۔ اس کے عقب میں سانگڑ داخل ہوا۔ انہوں نے دروازہ اندر سے کنڈی کر دیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے تیز ہونے والی روشنی دوبارہ مل گجے اجالے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھ سے قدم بھر کے فاصلے پر رکتے ہوئے بالے نے دانت پیستے ہوئے کہا، اب بکو، باس کو کیا مشورہ دے رہے تھے؟ میں متبسم ہوا، تم نے میرے الفاظ نہیں سنے تھے تو کانوں کا، اور سمجھے نہیں تھے تو دماغ کا علاج کرواؤ۔ وہ زہر خند ہوا، سنے بھی تھے اور اچھی طرح سمجھے بھی تھے، تبھی تو جواب دینے آئے ہیں نا۔ میں ذہنی طور پر مقابلے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن بظاہر بے پرواہی سے کندھے اچکتے ہوئے بولا، اکیلے ڈر لگتا تھا تبھی دوسرے راتب خور کو بھی لیتے آئے۔ تیری تو، گھٹیا گالی بکتے ہوئے بالے نے ہاتھ گھمایا، مگر ان کی بے وقوفی کہ مجھے اپنے ارادوں سے باخبر کر چکے تھے۔ ایک دم نیچے جھکتے ہوئے میں نے بالے کا وار خطا کیا، ساتھ ہی میرا بایاں مکہ اس کی بائیں پسلی پر پوری قوت سے لگا تھا۔ باکسنگ کی اصطلاح میں اسے انڈر کٹ کہتے ہیں، اور یہ عموماً کھبے یعنی بائیں ہاتھ والے باکسروں کا خصوصی ہتھیار ہوتا ہے۔ البتہ دائیں ہاتھ والے بھی اچھی تربیت اور بہترین مشق کے بعد خاطر خواہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈھب کی زوردار آواز کے ساتھ بالے کی بھیانک اف وہ بھی میری سماعتوں میں پہنچی تھی۔ باکسنگ کے مقابلے میں اگر مخالف باکسر کو ایسی ضرب لگ جائے تو اسی لمحے ریفری کے ہونٹوں سے زوردار سٹاپ برآمد ہوتی ہے، جس کے بعد ضارب یعنی چوٹ لگانے والے کو فوراً حملہ روک کر کونے کا رخ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ریفری گنتی شروع کر دیتا ہے۔ اگر مضروب 10 گننے تک کھڑا ہو جائے تو مقابلے میں واپس آ سکتا ہے، دوسری صورت میں وہ ناک آؤٹ گردانا جاتا ہے۔ مگر اس وقت ریفری موجود نہیں تھا، نہ بالے کا وقتی طور پر ناکارہ ہونا مجھے اس کے خطرے سے بے فکر کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے انڈر کٹ لگانے کے بعد اپنی حرکت روکی نہیں۔ اسی ردھم میں میرا دایاں گھٹنا بجلی کی سی صورت سے اٹھا اور بپھرے مینڈھے کی زوردار ٹکر کی طرح بالے کے ماتھے پر لگا۔ گو میں نے کوشش تو اس کے جبڑے پر وار کرنے کی تھی، مگر میری آدھی توجہ اپنے دوسرے دشمن پر مبذول تھی، اس لیے وار اچٹ گیا تھا۔ وہ ڈکراتا ہوا پیچھے کو الٹ گیا۔ اسی لمحے سانگھڑ مرکھنے سانڈ کی طرح اچھلا اور اس کی زوردار ٹکر میری چھاتی کی طرف لپکی۔ میں نے بر وقت کوہنیوں کو دفاعی انداز میں سامنے پکڑا۔ اگر وہ ٹکر میرے سینے میں لگ جاتی تو ایک آدھ پسلی کے ٹوٹنے کا باعث بن سکتی تھی۔ مجھے بے ساختہ 3-4 قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ ایک ہی وار پر قانے نہیں رہ سکتا تھا۔ فوراً ہی دائیں پنجے پر گھومتے ہوئے اس کی بائیں ایڑی میری گردن کی طرف بڑھی۔
میں نے ہلکا سا اچھل کر پیچھے کو قدم بھرا اور اس کا دوسرا وار بھی خطا گیا۔ البتہ اس نے کوشش جاری رکھی اور بایاں پاؤں زمین پر لگتے ہی وہ اسی پاؤں پر پھرکی کی طرح گھوما اور اس کا دایاں پیر ہتھوڑے کی طرح میری چھاتی سے ٹکرایا۔ میں پشت کے بل نیچے گر گیا تھا۔ اس نے چھلانگ لگا کر میری چھاتی پر سوار ہونے کی کوشش کی، مگر میں نے فوراً اس کے بازوؤں میں ہاتھ ڈال دیے۔ دونوں میں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے زور آزمائی شروع ہو گئی تھی۔ اسی لمحے مجھے اپنے پاؤں پر ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ یقیناً وہ بالا تھا جو میری ٹانگوں کو قابو کر کے مجھے بے بس کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ میری دائیں پنڈلی پر پڑا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے 20ویں حصے میں بائیں ٹانگ کو پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ میری اندازے سے لگائی ہوئی بھرپور ٹھوکر اس کے چہرے پر لگی تھی۔ وہ بھیانک انداز میں ڈکراتے ہوئے پیچھے جا گرا تھا۔ میں نے فوراً ٹانگیں سمیٹتے ہوئے سانگڑ کی چھاتی میں ٹیکی اور اسے پیچھے اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا، بالا سر جھٹکتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسی لڑائیوں میں ایک اکیلا اور دو 11 ہو جاتے ہیں، اور زیادہ آدمیوں سے ٹاکرے کی صورت لڑائی کا اہم اصول یہی ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کی تعداد کو کم کرو تاکہ کسی بھی اچھے مد مقابل سے یکسو ہو کر لڑ سکو، اور یہ اصول مجھے ازبر تھا۔ میں نے سانگڑ کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہوئے بالے کی طرف زکن بھری۔ میرا گھٹنا پوری قوت سے اس کی ٹھوڑی سے ٹکرایا تھا۔ اف کی زوردار آواز نکالتے ہوئے وہ اوندھے منہ لمبا پڑ گیا تھا۔ میں پیچھے مڑا، سانگھڑ زمین سے اٹھ کر کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ نہ جانے تمہیں بالے نے سانڈ استاد کہا تھا کہ سنڈاس استاد، یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ البتہ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تم زندگی کی بھیانک غلطی کر بیٹھے ہو۔ استہزائی انداز اپنا کر میں نے جان بوجھ کر اسے غصہ دلایا تھا۔ غصہ لڑائی کی بنیاد ہے، اور طیش میں آ کر ہی ایک انسان دوسرے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرے لڑائی کے استاد صوبیدار مراد کہا کرتے تھے کہ دوران لڑائی خود کو ٹھنڈا رکھنا اور دشمن کو غصہ دلانے سے لڑائی جیتنے میں مدد ملتی ہے۔ بہت اچھے لڑاکے طیش میں آ کر دفاع سے غافل ہو جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جس حملے کو دفاع کی مدد میسر نہ ہو، ناکامی کا مزہ چکھنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ میرے پھبتی کسنے پر سانگڑ غصے میں جھاگ اٹھاتا ہوا مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میں الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے فقط دفاع کرنے لگا۔ اس دوران میں اس کے کمزور پہلو کا متلاشی رہا۔ اس کی کسی غلطی ہی کو بنیاد بنا کر میں کاری وار لگا سکتا تھا۔ جلد ہی اس نے یہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ مجھ پر پے در پے لاتوں اور گھونسوں کی بارش کرنے کے بعد جب اس کا ایک وار کوہنیوں پر روکنے کے بجائے میں گھٹنوں میں خم دیتے ہوئے قدرے نیچے جھکا تو اس کی ٹانگ میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ زوردار وار خطا جانے پر وہ ہلکا سا لڑکھڑایا، اور اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے دایاں قدم آگے رکھا۔ میری بائیں ٹانگ دوہری ہوئی اور گھٹنا اس کی بائیں پسلیوں کے نیچے اس زور سے لگا کہ سانگڑ اذیت سے چیخ اٹھا تھا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ اب اس کے جسم میں پسلیوں کی تعداد عورتوں کے برابر ہو گئی تھی۔ وہ کولوں کے بل نیچے گرا اور دوہرا ہو گیا۔ میں نے نیچے جھکتے ہوئے اس کی کن پٹی پر نپی تلی ضرب لگائی، اور اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ دل تو چاہا کہ انہیں ختم کر دوں، مگر پھر اس خوف سے رک گیا کہ وہاں نامعلوم ان کے کتنے لوگ موجود تھے۔ چوکیدار سمیت 9 افراد تو میں خود گن چکا تھا، اور اگر میں دوبارہ ان کے ہاتھ آ جاتا تو وہ مجھے قتل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتے۔ البتہ ان کے ساتھیوں کو ہلاک نہ کرتا تو بچت ہو سکتی تھی۔ اس لیے جب تک میں حالات کو اپنے قابو میں نہ کر لیتا، انہیں ہلاک کرنا مناسب نہیں تھا۔ ان کی شلواروں سے آزار بند نکال کر میں نے دونوں کے ہاتھ پشت پر جکڑے اور ان کے بوٹوں کے تسمے آپس میں باندھ کر بے دست و پا کر دیا۔ دونوں کی تلاشی لینے پر کوئی ہتھیار نہیں ملا تھا۔ یقیناً انہیں خود پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا، جبھی تو یہ حماقت کر گزرے تھے۔ میں نے محتاط انداز میں دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ ایک راہداری نظر آئی جس میں دونوں اطراف کمروں کے دروازے تھے۔ جس کمرے میں قید تھا اس کے علاوہ 3 کمرے اور تھے، اور تینوں کے دروازے باہر سے کنڈی ہوئے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ کمرے خالی تھے یا وہاں ان کے دشمن بند تھے۔ دائیں جانب بند دیوار تھی جو میرا راستہ متعین کرنے میں مددگار ثابت ہوئی تھی۔ میں محتاط انداز میں بائیں طرف بڑھ گیا۔ میرے پاس ہتھیار وغیرہ موجود نہیں تھا جو مجھے مزید احتیاط کا مشورہ دے رہا تھا۔ راہداری دائیں جانب مڑ رہی تھی۔ موڑ کے قریب رک کر میں نے سر ذرا سا آگے نکالا۔ وہاں بھی چوڑی راہداری ہی تھی جس کے جوانب ایک ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا، البتہ وہ کمرے باہر سے بند نہیں تھے۔ میں دبے قدم آگے بڑھ گیا۔ راہداری کا اختتام نشست گاہ میں ہو رہا تھا جو خالی پڑی تھی۔ کسی اور جانب جانے سے پہلے میں نے ان دونوں کمروں میں جھانکنا ضروری سمجھا کہ وہاں سے کوئی ہتھیار وغیرہ مل سکتا تھا۔ پہلے دائیں جانب والے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا زور دیا، اور جوں ہی محسوس ہوا کہ دروازہ اندر سے قفل یا کنڈی نہیں ہے تو میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور فوراً اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے موبائل فون پر کوئی گیم کھیل رہا تھا۔
دروازہ کھلنے کی آواز پر متوجہ ہوا اور مجھے دیکھتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تم؟ اس نے کھڑا ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی، ساتھ ہی اس کا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھا، لیکن میں وہاں گپ شپ کرنے نہیں گیا تھا کہ اس کی حرکات و سکنات کو نہ جانچ سکتا۔ اندر گھستے ہی میں برقی کوندے کی طرح لپکا اور جوں ہی اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، میں پانی میں چھلانگ لگانے کے انداز میں اڑتا ہوا اس سے ٹکرا گیا۔ میرے سر کی بھرپور ٹکر اس کے پہلو میں لگی تھی۔ اس کا سر زوردار انداز میں بیڈ کراؤن سے ٹکرایا، ساتھ اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے سے پستول لیے برآمد ہوا۔ میں نے دایاں ہاتھ اس کے پستول والے ہاتھ کی کلائی میں ڈالا اور بایاں مکہ اس کی ٹھوڑی پر جڑ دیا۔ کسی کو بھی وقتی طور پر ناکارہ کرنے کو یہ تیر بہدف مکہ ہے۔ اگر ٹھوڑی کے نچلے حصے میں اچٹتا ہوا مکہ مارا جائے تو جبڑا فوراً ہی جوڑ سے نکل جاتا ہے اور مضروب چند لمحوں کو ہوش کھو بیٹھتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے انسان کو زور کا چکر آئے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ جائے۔ ایک بار دوستانہ مقابلے میں اپنے ساتھی کا ایک ایسا ہی مکہ کھا کر میں ہار کا مزہ چکھ چکا تھا۔ تب تجربہ ہوا تھا کہ بظاہر عام سی نظر آنے والی یہ ضرب کیسی تباہی ڈھاتی ہے۔ میرے مخالف نے اس وقت ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ پستول پر قبضہ جماتے ہوئے میں نے اس کا سر پستول کے دستے سے بجایا اور لمحاتی بے ہوشی کو طویل آرام میں تبدیل کر دیا۔ اس کے پاس 30 بور پستول تھا۔ میں نے فوراً میگزین اتار کر گولیوں کی موجودگی کا یقین کیا اور پستول کاک کر کے چیمبر میں گولی کر لی۔ ہتھیار ہاتھ میں آتے ہی میرا اعتماد بڑھ گیا تھا۔ اس نے جینز پہنی ہوئی تھی اور اس پر بیلٹ بھی نہیں باندھا تھا کہ میں کھول کر اس کی مشقیں کس سکتا۔ گو امید یہی تھی کہ اگلے آدھ پون گھنٹے میں اس نے ہوش میں نہیں آنا تھا۔ اس کے باوجود میں خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میز پر سیبوں کی بھری ہوئی پلیٹ کے ساتھ پھل کاٹنے والی چھری پڑی تھی۔ اس کی مدد سے میں نے بستر کی چادر سے لمبی پٹی پھاڑی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ساتھ ہی اسے کمبل سے ڈھانپ کر محتاط قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ دوسرے دروازے کی طرف جانے سے پہلے میں نے ایک نظر نشست گاہ میں جھانکنا ضروری سمجھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری سماعتوں میں ٹی وی چلنے کی آواز آئی تھی۔ صوفے پر مجھے ایک کے بجائے 2 کھوپڑیاں نظر آئی تھیں، اور یہ میری خوش قسمتی کہ دونوں کی میرے جانب پیٹھ تھی۔ وہ لمحہ بھر پہلے ہی وہاں پہنچے تھے، کیونکہ ایک آدمی اب تک ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی کے چینل تبدیل کر رہا تھا۔ میں دائیں بائیں نظریں گھما کر کسی اور ذی روح کی غیر موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے دبے قدموں ان کی طرف بڑھا۔ اسی دم بغیر ریموٹ والا چلایا، بس یہی ٹھیک ہے۔ ٹی وی سکرین پر فٹ بال میچ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ریموٹ والا بولا، آج نیوزی لینڈ کے ساتھ اپنی ٹیم کا کرکٹ میچ ہے یار۔ دوسرا بیزاری سے بولا، نرک میں ڈالو کرکٹ کو، فضول کھیل ہے۔ اس دوران میں ان کی بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے ان کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ پستول کو نال سے پکڑتے ہوئے میں نے بغیر ریموٹ والے کا سر بجایا۔ وہ جھٹکے سے آگے ہوا اور صوفے سے لڑک کر فرش پر لمبا پڑ گیا۔ ریموٹ والا بدک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کرکٹ کے خلاف بات کر کے میرا دل دکھایا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ اہم کانہ انداز میں کہتے ہوئے میں نے پستول کو درست طریقے سے تھاما اور نال کا رخ ریموٹ والے کی طرف موڑ دیا۔ اس نے گڑبڑاتے ہوئے پوچھا، تم باہر کیسے نکلے؟ میں ہنسا، شکر ہے تم نے پہچان لیا، ورنہ تعارف پوچھ لیتے تو مجھے شرمندہ ہونا پڑتا۔ وہ سنبھل کر بولا، تم بچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف بڑھا۔ بے وقوف انسان ہتھیار بردار شخص کو دیکھتے ہی ہاتھ سر سے بلند کر لینے چاہیے۔ صوفے پر قدم رکھتے ہوئے میں دوسری جانب اترنے لگا۔ اسی دم اس نے اچانک ہی مجھ پر ہلہ بولتے ہوئے میرے پستول والے ہاتھ پر لات رسید کرنا چاہی۔ اس کا وار خطا کرتے ہوئے میرا دایاں ہاتھ پستول کے ہمراہ اس کے جبڑے پر لگا اور وہ دردناک انداز میں کراہتے ہوئے اوندھے منہ گر گیا۔ احتیاطی تدبیر کے طور پر میں نے اس کے سر پر زوردار چوٹ رسید کر کے اسے بھی گہری نیند سلا دیا۔ دونوں وہی تھے جو بالے اور سانگڑ کے ہمراہ میرے استقبال کو آئے تھے۔ تلاشی لینے پر ایک کی جیب سے 38 بور اور دوسرے کی جیب سے 30 بور پستول برآمد ہوا۔ دونوں کے پستول اپنے قبضے میں کرتے ہوئے میں نے جیبوں میں رکھ لیے، پھر دائیں بائیں کا جائزہ لے کر ایک کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں میں نے ان کے ایک ساتھی کو پہلے سے بے ہوش کر کے باندھا ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، اچانک ہی مخالف کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی، یوں جیسے کوئی دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا ہو۔ میں نے کاندھے پر لادے شخص کو بے دردی سے نیچے پھینکا، جس سے اچھی خاصی آواز پیدا ہوئی تھی۔ اوئے، کیا ہو گیا ہے؟ دروازہ کھولنے والے نے تادیبی انداز میں پوچھا، اور جوں ہی کواڑ کھلا میں نے ایک دم اس کی چھاتی پر پستول کی نال رکھ دی۔ حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا، وہ تمہاری زندگی کی آخری حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ میرے سرد لہجے نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ اس کی چھاتی پر پستول کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے میں نے اسے پیچھے دھکیلا اور خود بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ غیظ بھرے انداز میں غرایا،
تم جانتے نہیں کیا غلطی کر رہے ہو۔ رمیش بابو تمہیں زمین کی 7ویں تہ سے بھی برآمد کر لے گا۔ میں پرسکون انداز میں بولا، اگر میرے ہاتھوں سے زندہ بچ گیا تو اسے ایسی کسی بھی کوشش سے منع نہیں کروں گا۔ تو تم نے اسے قتل کر دیا ہے؟ وہ ہکلا گیا تھا۔ ہاتھ سر سے اوپر کر کے الٹے گھوم جاؤ۔ میں نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے کھڑا رہا۔ سنا نہیں؟ میں نے پستول کی نال لہرا کر اسے ڈانٹا۔ تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ میں تم۔ مگر اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے میرا ہاتھ پستول کے ساتھ ہی گھوم گیا۔ میری گرفت میں پھنسے پستول کا دستہ پوری قوت سے اس کے جبڑے پر لگا تھا۔ اوغ کی دردناک آواز نکالتے ہوئے وہ رکوع کے بل جھک گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرا گھٹنا پوری قوت سے اوپر اٹھا اور وہ ناک توڑواتے ہوئے پشت کے بل ڈھیر ہو گیا تھا، مگر کافی ڈھیٹ تھا، اس لیے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، اور تبھی پستول جیب میں ڈال کر میں نے ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی اور دوسرا سر پر رکھتے ہوئے مخصوص جھٹکا دیا۔ کٹاک کی آواز کے ساتھ وہ ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ میں نے سرعت سے اس کی تلاشی لی، تبھی گوہر مقصود ہاتھ لگا۔ میرا سائلنسر لگا گلاک اس کی جیب میں تھا، اور ایسی جگہ پر خاموشی کی مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ فائر کی آواز پر وہاں موجود تمام دشمن چوکنا ہو جاتے۔ چوکیدار بھی ہوشیار ہو جاتا اور اس کے بعد میری مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا۔ میں باہر نکلا اور اس کے دونوں ساتھیوں کی بے ہوشی کو بھی ایک ایک جھٹکے سے مستقل آرام میں تبدیل کر دیا۔ وہ بھی ناپسندیدگی کے اظہار میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے تھے۔ ان کی حرکت رکنے کا انتظار کیے بغیر میں نے باری باری دونوں کو ٹانگ سے گھسیٹ کر کمرے میں اچھالا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب میری گنتی کے مطابق چوکیدار کے علاوہ رمیش بابو اور اس کی داشتہ باقی رہ گئے تھے۔ البتہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص موجود تھا یا نہیں، اس بارے میں اندازہ لگانا ذرا مشکل تھا۔ میں محتاط انداز میں نشست گاہ میں داخل ہوا۔ دائیں طرف باورچی خانہ اور اس سے ملحق کھانے کا کمرہ تھا۔ پھر نشست گاہ کا وسیع ہال تھا، جہاں سامنے کی دیوار پر بڑے سکرین کی LED نصب تھی۔ اس کے کافی بائیں ایک راہداری تھی جو نشست گاہ کے بیرونی دروازے کی طرف جاتی تھی۔ مزید بائیں اور پیچھے کی طرف کر کے ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا، اور میرے اندازے میں وہی رمیش بابو کا کمرہ تھا، کیونکہ وہ آخری کمرہ تھا۔ پہلے تو میں نے راہداری میں گھس کر داخلی دروازہ اندر سے کنڈی کیا تاکہ کوئی دشمن میری بے خبری میں میرے سر پر نہ پہنچ جائے، اور پھر آخری کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی کانوں میں ایسی آوازیں گونجیں کہ بغیر دیکھے کمرے کا منظر روشن ہو گیا تھا۔ مرد و عورت کی ملی جلی حیوانی جذبات سے لبریز آوازیں سن کر کوئی بھی بالغ درست اندازہ لگا سکتا تھا۔ چھوٹے بچوں کو دل پسند مٹھائی ہاتھ لگے تو کھاتے وقت ان کی ناک سے بھی ایسی ہی گنگناہٹ نکلتی ہے۔ میرے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ ان کے رنگ میں بھنگ نہ ڈالتا، اور یوں ہی باہر کھڑے ہو کر میں ان کی بے حیائی کے میچ کی روداد نہیں سن سکتا تھا۔ دروازہ دھکیلنے پر بند ملا۔ میں نے سائلنسر لگے پستول کی نال چابی کے سوراخ پر رکھ کر لبلبی دبائی۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ قفل ٹوٹنے کی آواز بھی شامل تھی۔ کواڑ کو دھکا دیتے ہوئے میں برقی کوندے کی طرح اندر گھسا۔ وہ جس حالت میں تھے ایسے میں عموماً ہوش و حواس کام نہیں آیا کرتے، لیکن قفل ٹوٹنے اور دروازہ کھلنے کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ وہ چونک کر ادھر متوجہ ہو گئے تھے۔ پہلے چیخ ٹینا کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ رمیش سے دور ہوتے ہوئے اس نے کمبل لپیٹ لیا تھا، البتہ رمیش نے برہنہ وجود کو ڈھانپنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ مجھے پستول بکف دیکھ کر اس کے چہرے پر تشویش بھری حیرانی پھیل گئی تھی۔ میں بے وقوفانہ انداز میں بولا، معذرت، مجھے مخل ہونا پڑا، بس پوچھنا یہ تھا کہ یہاں تمہارے کتنے پالتو موجود ہیں؟ وہ خود کو بے خوف ظاہر کرتا ہوا بولا، تمہارے اندازے سے زیادہ آدمی ہیں۔ میں انگلیوں پر گنتے ہوئے بولا، میں نے تو 2 اور 1 3 اور 2 5 اور 1 6، ہاں 6 کتوں کا کام تمام کر دیا ہے، ایک چوکیدار اور تم باقی ہو۔ یہ مجموعی طور پر ہوئے 9، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرائیں، اور وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، ہم سودا کر سکتے ہیں۔ میں پرسکون انداز میں بولا، اسے ماضی کا حصہ رہنے دو، یعنی ہم سودا کر سکتے تھے، اب تو وہ سہولت نہیں مل سکتی۔ اس نے جلدی سے پیشکش کی، تمہیں سرحد پار کروانے کے علاوہ منہ مانگا معاوضہ بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے اشتیاق سے پوچھا، اور تمہارے قتل ہونے والے آدمیوں کا کیا ہوگا؟ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، معاہدہ ہونے کے بعد لڑائی میں ہونے والی اموات کی گنتی نہیں کی جاتی۔ میں متبسم ہوا، سنتوکھی شکلا سے کیا کہو گے، جسے میری گرفتاری کی خوشخبری سنا چکے ہو؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، وہ میرا درد سر ہے۔ میں نے بظاہر سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے تمہاری محبوبہ بھی چاہیے۔ اس نے گھٹیا سخاوت کا مظاہرہ کیا، جب تک سرحد پار کرنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا تم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ ٹینا کے چہرے پر بھی مجھے غصہ، شرم یا بیزاری وغیرہ نظر نہیں آئی تھی۔ میں مدعے پر آیا، کس کس کو میری گرفتاری کی اطلاع دے چکے ہو؟
وہ اپنے لباس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، کہا نا یہ میرا درد سر ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے چپ سادھ لی تھی۔ گو اسے کپڑوں کو ہاتھ لگانے سے منع کر سکتا تھا، لیکن کچھ نہ بولا کہ اس کی نیت دیکھنا چاہتا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مہلت کے حصول کو ہر شرط مان رہا تھا۔ اس نے شرافت سے زیریں لباس پہن کر بنیان پہنی اور پھر کوٹ اٹھا کر ذرا سا رخ موڑا۔ اس دوران میں بظاہر کمرے کا جائزہ لینے لگا تھا، اور پھر جیسے بجلی چمکتی ہے، کوٹ کی اندرونی جیب سے پستول نکالتے ہوئے اس نے سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا تو میری مہارت کے دعوے نرے دعوے ہی کہلائے جاتے۔ کوئی عام شخص ایک پیشہ ور سنائپر سے گولی چلانے میں سبقت لے جائے تو اس سنائپر کو خودکشی کر لینی چاہیے۔ اس کا میری طرف رخ موڑنا اور میرا لبلبی دبانا ایک لمحے میں ہوا تھا۔ اتنی تیزی سے گولی چلانے پر بھی گولی اس کے پستول والے ہاتھ ہی میں لگی تھی۔ بلند آواز میں کراتے ہوئے اس نے دایاں ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ میرے سامنے ترچھا کھڑا تھا اور اس لیے پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر ٹینا کے سامنے جا گرا۔ ٹینا کے لبوں پر دل آویز تبسم رقصاں تھا، مگر جوں ہی گولی چلی وہ سہم گئی تھی۔ سامنے پڑے پستول کو کن اکھیوں سے دیکھ کر وہ جلدی سے میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے دعوت دی، تم بھی کوشش کر سکتی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میں چند قدم لے کر رمیش کے نزدیک ہوا اور پستول کی سائلنسر لگی نال اس کی ٹھوڑی میں چبوتے ہوئے ترش لہجے میں بولا، برخوردار، کہا تھا غلط جگہ ہاتھ ڈال رہے ہو، اور اس حماقت کو پنگا لینا کہتے ہیں۔ اس نے ہانپتے ہوئے دھمکی اگلی، تم پچھتاؤ گے، غلط فہمی ہے تمہاری۔ تم جیسے سڑک چھاپ راستے میں آ کر کسی کا قیمتی وقت ضائع کر سکتے ہیں اور بس۔ اس کے علاوہ تم سے کوئی توقع کرنا سانڈ کو گابھن سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے پستول کی نال اس کی ران سے لگا کر لبلبی دبا دی۔ اف، زوردار انداز میں کراتے ہوئے وہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ اس کی اذیت کی پرواہ کیے بغیر میں نے اطمینان بھرے انداز میں پوچھا، تو سنتوکھی شکلا سے کیا بات ہوئی تھی؟ تم بچو گے نہیں، تم اذیت بھرے انداز میں ہکلاتے ہوئے وہ دھمکی اگلنے لگا۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دوسری ران کی طرف نال کرتے ہوئے ایک بار پھر لبلبی دبا دی۔ ہائے! اس کے ہونٹوں سے درد بھری چیخ نکلی تھی۔ میں پستول کی نال اس کے بازو کی طرف تانتے ہوئے مستفسر ہوا، کچھ پوچھا ہے؟ وہ گویا گڑ گڑاتے ہوئے منمنایا، میں نے بس اتنا بتایا ہے کہ ایس ایس نامی سنائپر میرے قبضے میں ہے۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں پوچھا، کسے؟ سنتوکھی شکلا کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زیر زمین حلقوں میں کچھ خاص بروکر ہوتے ہیں جو ایسی خبروں کی تشہیر کرتے ہیں۔ ایک ایسے ہی بروکر کو یہ پیغام دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اسے معلوم تھا کہ سنتوکھی شکلا نے میری سپاری دے رکھی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اور اس سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سنتوکھی شکلا کے علاوہ را کا بدنام زمانہ ایجنٹ کرن چاولہ بھی تمہیں زندہ گرفتار کرنے والے کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہے۔ اور تم نے کتنی رقم مانگی ہے؟ وہ بمشکل اذیت برداشت کرتے ہوئے کراہا، 50 کروڑ۔ وقت گزرنے کے ساتھ نہ صرف اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا، بلکہ خون بہنے سے کمزوری اور نقاہت بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور اگر اسی رفتار سے اس کے جسم سے خون بہتا رہتا تو وہ جلد ہی اپنے مرنے والے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاتا، اور میں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لیے فقط سوالات پوچھنے پر دھیان رکھا۔ کیا انہیں تمہارے ٹھکانے کا علم ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اگلا سوال پوچھا، بروکر سے اپنے موبائل فون نمبر سے رابطہ کیا تھا؟ ہاں، اس کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا تھا۔ اسی وقت ٹینا نے جھجکتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا، اگر اسی رفتار سے اس کا خون بہتا رہا تو یہ مر جائے گا۔ میں اطمینان سے بولا، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ وہ لجاجت سے بولی، اگر اجازت ہو تو میں اس کے زخموں پر پٹی باندھ دوں؟ کیوں نہیں؟ میں نے رمیش پر آخری گولی ضائع کی جو اس کے ماتھے پر لگی تھی۔ زوردار جھٹکے سے وہ پشت کے بل پیچھے گرا اور تڑپتے ہوئے بیڈ سے نیچے لڑک گیا۔ کر لو پٹی۔ ٹینا کے چہرے پر خوف، گھبراہٹ اور وحشت نے ایک ساتھ ہلہ بولا تھا۔ پلیز مجھے نہ مارنا، میں مکمل تعاون کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بدن سے کمبل ہٹاتے ہوئے رشوت میں پیش کرنے والے سامان کی نمائش کی۔ کسی بھی بد کردار کے لیے وہ تگڑی پیشکش تھی، مگر میں اس راہ کا مسافر نہیں تھا۔ جلدی سے کپڑے پہنو۔ اس کی واہیات حرکت پر تبصرہ کیے بغیر میں نے پستول کی نال ہلا کر اشارہ کیا۔ میرے لہجے اور آنکھوں میں اسے میری نیت کی جھلک نظر آ گئی تھی۔ جی پہنتی ہوں۔ گھبراتے ہوئے اس نے بیڈ پر بکھرے کپڑے اٹھائے اور اجلت میں پہننے لگی۔ اس دوران میں نے اپنی نظریں اس پر گاڑے رکھیں کہ بعید نہیں تھا کہ اپنے کپڑوں میں چھپا کوئی ہتھیار نکال کر وہ الٹی سیدھی حرکت کا سوچتی۔ میں نے درست لہجے میں کہا، اپنا ہتھیار ادھر پھینکو۔ وہ ہکلائی، آپ تلاشی لے سکتے ہیں، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ میں نے ماہرانہ انداز میں اس کی تلاشی بھی لے لی کہ میں خطرہ مول لینے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، واقعی میں اس کے پاس ہتھیار نہیں تھا،
البتہ اس نے گلے میں سونے کی زنجیر پہنی ہوئی تھی جو میں نے موہن بھیمانی کے گلے سے اتاری تھی اور انہوں نے مجھ سے چھینی تھی۔ یہ واپس کر دو۔ میں نے زنجیر کا مطالبہ کیا جو اس نے شرافت سے اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ رمیش کی بیلٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے میں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا۔ رقم کہاں ہے؟ اس نے تپائی پر پڑے ہوئے پرس کی طرف اشارہ کیا۔ میرے پرس میں ہے۔ پرس کھول کر پیسے اپنی جیبوں میں منتقل کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری تعداد کتنی تھی؟ یہ کہتے ہوئے میں نے پستول کو مخصوص انداز میں لہرایا۔ سائلنسر لگے گلوک کی خوفناک شکل پر نظر پڑتے ہی وہ لرز گئی تھی۔ تھوک نگلتے ہوئے بولی، رمیش اور میرے علاوہ 6 اور ہیں۔ میں نے پوچھا، چوکیدار تمہارا آدمی نہیں ہے؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے وضاحت کی، چوکیدار مہیش بابو کا آدمی ہے۔ اس کے باقی کارندے کہاں ہیں؟ 3 خاص آدمی قید میں ہیں۔ رمیش بابو کو شک تھا کہ وہ اس کے بھائی کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے چند اور سوال پوچھنے کے بعد کمرے کی سرسری تلاشی لی۔ رمیش کی کوٹ کی جیب سے 38 بور پستول برآمد ہوا اور سرہانے کے نیچے سے میرے والا روگر بھی مل گیا۔ رمیش کا موبائل فون میں نے بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ٹینا کو وہیں بند کر کے میں باہر نکل آیا۔ سب سے پہلے میں ان کمروں کے پاس پہنچا جہاں ٹینا کے بقول مہیش کے پرانے ساتھی قید تھے۔ یہ میرے قید خانے کے دائیں بائیں موجود 3 کمرے تھے۔ انہوں نے سب کو علیحدہ علیحدہ کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ پہلے کمرے ہی میں میرا سامنا شیام راؤ سے ہو گیا۔ رمیش لوگوں نے اسے اچھے خاصے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اس وقت بھی وہ صرف لنگوٹ یعنی انڈر ویئر میں ملبوس کمرے کے ننگے فرش پر سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ تم؟ متعجب انداز میں کہتے ہوئے اس نے میرے عقب میں نظریں دوڑائیں اور کسی کو موجود نہ پا کر فوراً سرگوشانہ لہجے میں بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ پاجی تمہیں قتل کر دے گا۔ میں متبسم ہوا۔ ہاں، ہم دونوں نے کوشش کی مگر کامیابی مجھے ملی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا گیا تھا۔ میں نے سرسری تفصیل بتائی۔ سرحد پار کرنے کے لیے تمہیں ملنے آیا تھا۔ آگے سے رمیش بابو کا ٹولہ ٹکرا گیا اور مجھے مار پیٹ کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ پس مجھے بھی جواب دینا پڑا۔ 4 قتل ہو چکے ہیں اور ایک لڑکی سمیت 4 کو باندھ کر کمروں میں بند کر دیا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اگر سانگڑ نامی راکشس زندہ ہے تو اس کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے کاٹنا چاہوں گا۔ میں نے اسے خوشخبری سناتے ہوئے پوچھا، تمہاری یہ تمنا تو پوری ہوئی، لیکن یہ بتاؤ چوکیدار کا کیا کریں گے جو اب تک صحیح سلامت موجود ہے؟ وہ اطمینان سے بولا، وہ قابل اعتبار نہیں ہے، البتہ اپنی مرضی سے داخلی دروازہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس سے بعد میں نمٹنا مشکل نہ ہوگا۔ تو چلو کپڑے پہنو اور تفصیل بھی بتاؤ کہ ہوا کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 30 بور پستول اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ ہم باہر نکلے اور دوسرے کمروں کے دروازے کھول کر شیام کے 2 ساتھیوں کو بھی آزاد کروا دیا۔ ان کی درگت بھی شیام جیسی ہی بنائی گئی تھی۔ وہ مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ شیام کے تعارف کروانے پر حیرانی اور ممنونیت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ راہداری میں مڑ کر ہم اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں میں نے ایک آدمی کو باندھ کر بستر میں لٹایا تھا۔ وہ شیام کا ہی کمرہ تھا۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر پہننے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی عارضی طور پر اسی کے کپڑے پہن لیے تھے۔ میں نے دونوں کے حوالے ایک ایک پستول کیا، انہیں ضروری تفصیلات بتائیں اور چند اہم ہدایات دے کر چوکیدار کا بندوبست کرنے بھیج دیا۔ شیام ایسا بندہ تھا جو بے دام نظر آ رہا تھا۔ اس سے جو تفصیلات معلوم ہوئیں ان کا لبے لباب یہ تھا کہ رمیش بابو اپنے بھائی کے کریا کرم کو ٹینا کے ہمراہ ممبئی سے وہاں پہنچا تھا۔ شیام راؤ نے اسے مہیش بابو کے قتل کی تفصیلات بتائیں تو اسے شک ہوا کہ مہیش کے قتل میں شیام راؤ کا ہاتھ ہے اور مجھے اس نے کرائے کا قاتل تصور کیا تھا۔ پس اس نے بغیر کسی تاخیر کے ممبئی سے اپنے خاص آدمیوں کو بلایا۔ شیام راؤ اور اس کے 2 ساتھیوں کو مہیش کے قتل کی سازش میں ملوث قرار دے کر اچھی طرح زد و کوب کیا اور پھر انہیں قید کر دیا۔ اب وہ میری تلاش میں نکلنے والے تھے، میری یا رمیش بابو کی بدقسمتی کہ میں خود بخود وہاں پہنچ گیا۔ اسی وقت ہلکی فائرنگ کی آواز ابھری۔ گولی پستول سے چلائی گئی تھی۔ میں نے اندازہ ظاہر کیا شاید چوکیدار باقی نہیں رہا۔ وہ اطمینان سے بولا، اسے زندہ چھوڑ کر ہم خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ میں نے خاموش رہتے ہوئے اس کی رائے پر صاد کیا تھا۔ اب کیا کریں؟ شیام نے میری رائے جاننا چاہی۔ میں بے نیازی سے بولا، اس سارے معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے سرحد پار جانا ہے، باقی تم جانو اور تمہارا کام۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولا، مہیش بھائی کی موت کے بعد مہاراج منجیت مترا کی کال آئی تھی، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ سرحد پار کر لی یا نہیں۔ میں نے حادثے کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے وضاحت کی تھی کہ اب ہفتے آدھ کے بعد ہی روانگی ہو سکے گی۔ دوبارہ ان کی کال نہیں آئی۔ انہی نے مہیش بابو کو معاوضے کی ادائیگی کی تھی نا؟ میں نے اندازہ لگایا کہ منجیت مترا اصل میں دنیش رام یا اس کا قریبی ساتھی ہے۔ شیام راؤ نے کہا، ہاں معاوضہ ادا ہو چکا ہے۔ مہیش بابو کی ہتھیا کی وجہ سے گزشتہ ہفتے سرحد پار جانے والے پارسل نہیں جا سکے۔ میں کل جا کر بندوبست کرتا ہوں،
آپ کے علاوہ اور پارسل بھی ہیں۔ پارسل؟ میں نے حیرانی سے دہرایا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جنہیں ہم سرحد پار کرواتے ہیں انہیں کوڈ میں پارسل کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ وہی جو ان کے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ میں اس کے ہمراہ نشست گاہ میں بیٹھ گیا تھا۔ اسی دوران میں اس کے دونوں ساتھی چوکیدار کی لاش کو اٹھائے وہاں پہنچ گئے۔ شیام نے ناگواری سے کہا، اس پاپی کی لاش کو کہاں اندر لا رہے ہو؟ ایک بولا، بھائی باقی لاشوں کے ساتھ چھپا دیتے ہیں۔ شیام نے ہدایت دی، تو لاشوں کو کمرے میں چھپانے سے تو رہے، اسے عقبی جانب پھینک کر اوپر کوئی چیز رکھ دو۔ شیام راؤ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اب وہی ان کا بڑا تھا۔ دونوں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں نے بات دہرائی، میں تمہاری توجہ ایک اور مسئلے کی طرف کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ عقیدت سے بولا، مجھے لگتا ہے آپ کی موجودگی میں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ میں ہنسا، بھیا میں سرحد پار کرنے کو تم لوگوں کا محتاج ہوں تو کیا تیر مار لوں گا۔ اس نے منہ بنایا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی یہاں سرحد پار کرنے کو طاقت یا مہارت کی نہیں، تعلقات کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں مدعے پر آیا، اچھا مذاق چھوڑو اور غور سے سنو۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ وہ لمحہ بھر مجھے گھورتا رہا، پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے اوپر نیچے سر ہلا دیا۔ آپ ہمارے محسن ہیں اور احسان کرنے والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کی مدد نہ بھی کر سکے تو کم از کم دشمنی نہیں کریں گے۔ میں نے انکشاف کیا، مجھے بھی یہی امید تھی۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ رمیش نے مرنے سے پہلے ایسے افراد تک میری گرفتاری کی خبر پہنچا دی جن کی زیر زمین حلقوں میں بہت اوپر تک پہنچ ہے اور جو میرے خون کے پیاسے ہیں۔ رمیش نے میرے بدلے 50 کروڑ کی مانگ کی ہے۔ مجھے شک ہے وہ رقم دینے کے بجائے رمیش پر حملہ کر کے مجھ پر قبضہ جمانے کی کوشش کریں گے۔ شیام نے اندازہ لگایا، انہیں رمیش نے اپنے ٹھکانے کے متعلق تو نہیں بتایا ہوگا نا؟ میں نے کہا، رمیش کے موبائل فون سے اسے تلاشنا اتنا بھی مشکل نہ ہوگا۔ اس نے پوچھا، اگر اس کا موبائل فون بند کر دیں؟ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، بند کر دیا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی جگہ معلوم کر چکے ہوئے تو کیا کریں گے؟ وہ ممنونیت سے بولا، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے کہ ہمیں باخبر کر دیا، ورنہ آپ چپکے سے کہیں چلے جاتے تو انہوں نے ہمیں بے خبری میں آ لینا تھا۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، ایسا تب ممکن ہوتا جب مجھے تم سے کوئی کام نہ ہوتا۔ اب تو سرحد پار کرنے کو تمہارا ہی محتاج ہوں۔ اسی دوران میں اس کے دونوں ساتھی بھی اندر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ شیام نے مشورہ دیا، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا، تم علاقے میں کافی مشہور ہو، کب تک چھپو گے؟ وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے اور چھپنے کی کوشش کرنے کا مطلب یہی سمجھیں گے کہ تم اس سب میں شامل ہو۔ اس کے چہرے پر خوف ابھرا اور اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، تو کیا کریں؟ میں نے لمحہ بھر سوچ کر لایا عمل بتایا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بغیر وقت ضائع کیے تمام کی لاشوں کو گہرا گڑھا کھود کر دبا دو، یہاں ان کی موجودگی کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ میں شہر لوٹ جاتا ہوں، جب تک میرے جانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا میں وہیں رہوں گا۔ اس دوران میں کوئی رمیش کی تلاش میں آ گیا تو بتا دینا کہ وہ اپنے بھائی کے کریا کرم کے بعد 1-2 روز یہیں رہا اور پھر کہیں چلا گیا۔ اس نے صاف گوئی سے اگلا، مجھے آپ کی غیر موجودگی میں ڈر لگے گا۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، ضروری نہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں ایسا ہی ہو، کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ رمیش نے جس بروکر سے بات کی ہے وہ اس کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ شیام تفکر سے بولا، جب تک سرحد پار نہیں جاتے آپ یہیں رہیں گے، ہمیں آپ کی رہنمائی درکار ہوگی۔ میں نے تکرار ختم کرتے ہوئے ترتیب بتائی، میں تمہاری جیپ لے جا رہا ہوں تاکہ شہر سے اپنی رائفل لے آؤں۔ اگر دشمن کا سامنا ہی کرنا ہے تو ہمارے پاس مقابلے کے لیے ہتھیار تو پورے ہونے چاہیے۔ اس دوران میں تم لاشیں اور ان کا دوسرا سامان چھپا دو۔ اگر تمہارے اور ساتھی بھی ہیں تو انہیں بھی بلا لو۔ شیام نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، آپ کب تک لوٹیں گے؟ میں اطمینان سے بولا، امید تو ہے کہ تمہارے لاشوں سے جان چھڑانے تک آ جاؤں گا۔ جب میں شیام راؤ کے ٹھکانے سے باہر نکلا تو شام کا مل گجا اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہاں رمیش کے گروہ کی 2 کاریں موجود تھیں، مگر میں شیام کو ہدایات دے آیا تھا کہ ان کاروں کو ٹھکانے لگا دے تاکہ وہاں رمیش ٹولے کی موجودگی کا کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ صبح ناشتے کے بعد میرے حلق سے کچھ نہیں اترا تھا، اس لیے باڑمیر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے تو ایک ہوٹل میں جا کر پیٹ کے واویلے کا سدے باب کیا، پھر سیدھا قبرستان پہنچا اور ایساروان کو باہر نکال لیا۔ دفن ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی وہ باہر نکل آئی تھی۔ گو سنائپر رائفل لڑائی کے ہر مرحلے میں کام نہیں آتی، مگر ایک سنائپر ہمیشہ سنائپر رائفل کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ دوران تربیت، مشق اور پھر زندگی کے عملی میدان میں میرا واسطہ کئی قسم کے ہتھیاروں سے پڑ چکا تھا، جن میں 20 اقسام کی پستول، گنے، اسالٹ رائفلیں اور سنائپر رائفلز موجود تھیں۔ لیکن فائر کرنے کا جو مزہ سنائپر رائفل سے آتا ہے وہ کسی اور ہتھیار میں نہیں ہے۔
سنائپر رائفل مجھے ہمیشہ اپنی ہمراز، ساتھی، ہمجولی اور مخلص دوست دکھائی دیتی ہے، جو مجھ سے یوں مخاطب ہوتی ہے جیسے زبان رکھتی ہو، یوں باتیں کرتی ہے جیسے زندہ ہو، یوں وضاحت کرتی ہے جیسے شعور رکھتی ہو۔ جب میں ایلیویشن ڈیفلیکشن نوب گھماتا ہوں تو ٹک ٹک کی زبانی مجھے فاصلہ بتاتی ہے۔ میگنیفیکیشن سلیو کی مدد سے ریٹیکل کو چھوٹا بڑا کرتا ہوں تو وضاحت کرتی ہے کتنا زوم کرنا ٹھیک ہوگا۔ پیرالکس ایڈاپٹر کے ذریعے منظر کو صاف کرتا ہوں تو آگاہ کرتی ہے نوب کو کب گھمانا اور بند کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت جب لبلبی دبانے لگتی ہے تو ٹریگر کا پل انگلی کو خبر دیتا ہے کہ اب کھینچنا ٹھیک ہوگا۔ دایاں گال جب بٹ کا لمس چکھتا ہے تو شفاف اور ٹھنڈا بٹ کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے۔ بٹ پلیٹ کا پیار بھرا دھکا کندھے کو بڑھاوا دیتی تھپکی محسوس ہوتا ہے۔ دائیں آنکھ جب آئی گلاس سے گزر کر آبجیکٹ لینس کی حد عبور کرتے ہوئے ہدف کی متلاشی ہوتی ہے تو جمع کا شستی نشان نظر کی رہنمائی کرتا ہوا ہدف تک لے جاتا ہے۔ سماعتیں جب سائلنسر لگی بیرل کی ٹھک سنتی ہیں اور جب کھوکھے کے پختہ فرش پر گرنے کی کھن کھناہٹ سی محفوظ ہوتی ہیں، تب لگتا ہے رائفل خوشی سے چہک رہی ہو۔ یہ مجھے ہدایات دیتی ہے کہ کہاں شست سادنا ہے، کب سانس روکنا ہے اور کب لبلبی دبانا ہے۔ جب گولی ہدف کا شکار کر لیتی ہے تب میرے اطمینان بھرے سانس پر وہ وارفتگی بھرے انداز میں مجھے لپٹ جاتی ہے۔ عام لوگوں کی نظر میں کاکنگ ہینڈل کھینچنے کی آواز ہوتی ہے، مگر مجھے گزشتہ گولی پر مبارکباد دینے کی سرگوشی لگتی ہے۔ گولی کے چیمبر میں گھسنے کی کلک مجھے اگلے نشانے پر نیک خواہشات کا اظہار کرتی نظر آتی ہے، اور یقیناً ہر پیشہ ور سنائپر کو یوں ہی لگتا ہوگا۔ کسی سنائپر سے اس موضوع پر بات تو نہیں ہوئی، البتہ اپنے استادوں سے ان کی زندگی کے تجربات و مشاہدات سنتے ہوئے بارہا لگا کہ سنائپر رائفل کے متعلق ان کے بھی کچھ ایسے ہی جذبات ہیں۔ SR-1 رائفل کے ہمراہ میں 8-9 بجے تک شیام راؤ کے ٹھکانے پر لوٹ آیا تھا۔ وہ شدت سے منتظر تھے۔ مجھے دیکھ کر انہیں اطمینان محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے کہہ کر میں SR-1 کے پرزوں کی صفائی کرنے لگا جن پر میں نے اچھی طرح تیل لگایا ہوا تھا۔ میرے رائفل کے صاف کرنے تک انہوں نے کھانا کھا لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد شیام راؤ نے میری طرف چائے کی پیالی بڑھاتے ہوئے پوچھا، اب کیا کریں گے؟ میں نے مشورہ دیا، سب سے پہلے تو اپنے ٹھکانے تک آنے والے راستے پر کوئی پہرے دار مقرر کرو جو دشمن کی بر وقت آمد کی اطلاع دے سکے، اور اس کے لیے باڑ میر کا وہ ہوٹل بہترین رہے گا جہاں سے سڑک اڑکا کی طرف مڑتی ہے۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور ہمارا آدمی دشمن کو پہچانے گا کیسے؟ میں نے وضاحت کی، دشمن کوئی چور اچکا یا سڑک چاپ گنڈا نہیں ہے کہ عوامی ذریعہ نقل و حرکت یعنی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرے گا۔ وہ اپنی گاڑیوں میں آئیں گے اور اکیلی گاڑی میں نہیں ہوں گے، کم از کم 2 گاڑیاں ہوں گی، زیادہ کا کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اس سڑک پر اکثر صرف مقامی گاڑیاں چلتی ہیں، ویگن، بس، موٹر سائیکل، ٹریکٹر، ٹرالی، رکشے وغیرہ۔ گاہے گاہے کوئی کار وغیرہ بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن اس کی پہچان بالکل مشکل نہ ہوگی۔ اس نے ایک اور نکتہ پیش کیا، ہو سکتا ہے سودے بازی کو 1-2 بندے ہی آئیں، تب ہمیں حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم انہیں بتا دینا کہ رمیش یہاں سے چلا گیا ہے اور وہ تلاشی لے سکتے ہیں۔ وہ معترض ہوا، یہی بات میں زیادہ افراد کو بھی تو کہہ سکتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل کہہ سکتے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تمہاری بات مان بھی جائیں، لیکن خدشہ یہی ہے کہ وہ زیادہ تعداد میں آئے تو تمہاری کوئی بات سنیں گے نہیں اور تم سے رمیش بابو کا ٹھکانہ اگلوانے کی کوشش کریں گے۔ اس نے پوچھا، اچھا بالفرض وہ واقعی حملہ کرنے آتے ہیں اور ہمیں پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے تو ہم کیا حفاظتی اقدامات کریں گے؟ یاد ہے اس دن ایک سنائپر نے تمہارے سارے ساتھیوں کا صفایا کیا تھا، میں بالکل وہی کام کروں گا کیونکہ میں بھی سنائپر ہوں۔ سمجھ گیا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا کوئی اور ساتھی ہے جو باڑ میر جا کر مخبر کی ذمہ داری نبھا سکے؟ وہ پرسکون انداز میں بولا، بے فکر رہیں، میں 2 آدمیوں کو مقرر کر دیتا ہوں جو باڑ میر ہی کے رہائشی ہیں، وہ باری باری پہرا دے لیں گے۔ اب ایک اور کام رہ گیا ہے۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا، اچھا میں نے تو سوچا کہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے۔ میں مسکرایا، ہر منصوبے میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے بھائی۔ صحیح کہا۔ اس نے اتفاق کرتے ہوئے پوچھا، بتائیں اور کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں مزید آدمیوں کی ضرورت پڑے گی، اگر اپنے آدمی دستیاب ہیں تو بہتر ہے، دوسری صورت میں کسی جاننے والے غنڈے وغیرہ کو معاوضے کی پیشکش کر کے منگوا لو۔ اپنے باس مہیش بابو کے قتل کا حوالہ دے کر خطرے کا اظہار کرنا، اور یہ 1 لاکھ انہیں معاوضے کے طور پر دے دینا۔ میں نے بیگ سے 1 لاکھ کی رقم نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ شاکی ہوا، آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اس جنگ میں ہم دونوں کا مفاد پوشیدہ ہے اور میں اتنا خرچ برداشت کر سکتا ہوں،
اس لیے ہچکچانے کی ضرورت نہیں۔